بات یہ کہ پرائرٹی کیا ہے. اگر آج ہم کہتے ہیں کہ آج کا انسان بہت پڑھا لکھا ہے، بہت ایڈوانسڈ ہے، بڑا سمجھدار ہے، تو جو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت جس کو کوئی ابھی تک جھٹلا نہیں سکتا وہ موت ہے، رائٹ؟ اور آپ کسی بھی چیز کو جھٹلا سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ نان مسلم خدا کو جھٹلا دیتے ہیں، ایتھسٹ ہیں، لیکن موت کو ابھی تک کوئی نہیں جھٹلا سکا. تو انسان کا ویژن کہاں گیا کہ وہ اس کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، اس کو پرائرٹائز نہیں کر رہا، ہر چیز کو پرائرٹائز کر رہا ہے. اور اگر کوئی بندہ بالکل آ کے سمپل بات یہ کہتا ہے کہ یار انسان نے اس دنیا سے چلا جانا، تو وہ فوراً اس کو جواب دیتا ہے، ارے یار تم کون سی پرانی سوچ لے کر آ گئے ہو، آج کا انسان اتنا جو ہے وہ ماڈرن ہے سمجھ. تو ہم نے کیا کیا کہ اس میں جو پرائرٹی ہے نا وہ آج اس دنیا کو بنا لیا گیا ہے. اس کو اڈاپٹ کرنے میں، اس کو رن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کی پرائرٹی جو ہے وہ لانگ ٹرم ویژن ہو، کہ آپ ہیومن کو اور ہیومینٹی کو دس لائف اینڈ لائف ہیئر آفٹر جو ہے، جو انسان کا پورا سائیکل ہے جس میں خدا کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، رائٹ؟ تو اس پورے سائیکل کو آپ دیکھیں. جب آپ اس پورے سائیکل کو دیکھیں گے تو پھر آپ کی پرائرٹی جو ہے وہ دین بنے گی. اور یہ جو ساری انوویشن ہے، یہ جو دنیا میں جینے کے طریقے ہیں، یا جو گاڑیاں ہیں، یہ جو سب کچھ ہے، یہ سب کچھ آپ لے کر چلیں گے، لیکن یہ آپ کی سیکنڈ پرائرٹی کیا ہے؟ بیوٹیفل. لیکن میرا ایک اور سوال اسی سے ملتا جلتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جیسے بہت سارے بزرگان دین ہمارے گزرے ہیں، اولیاء کرامس بہت سارے گزرے ہیں، اور انہی کی ہی نام پہ یونیورسٹیز اور بہت کچھ جو ہے وہ بنا ہے. اینڈ وی بلیوڈ کہ دے آر دا انسٹیٹیوشن آف نالج ایکچولی. اور ان کی وہ شخصیت جو تھی، وہ جیسے ہم بات علم اور شخصیت کی کریں، ان کا وہ علم ان کی شخصیت سے نظر آتا تھا ہمیں. یعنی دیور چلتا پھرتا علم تھا وہ، ان کی واک ٹاک ہر چیز اٹ یوز ٹو مینیفیسٹ کہ اچھا جی یہ بندہ، وہ پتہ چلتا تھا. لیکن آج کا دور حاضر کا انسان، جیسے میں نے کہا کہ ہم اب تو درسگاہوں کو اس طرح سے یونیورسٹیز کے لیول کے اوپر نہیں لے کے جاتے. شاید چاند ایک یونیورسٹیز ایسی ہیں جس میں منہاج القرآن جو ہے شاید ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو کہ مدرسہ کے کانسیپٹ سے آگے تھوڑا سا جو ہے وہ آئی. بٹ جو پرسنالٹی، ایک میں نے ابھی جیسے کہا کہ وہ جو بزرگان دین تھے، یو ور لائک اے واو امیزڈ پرسنالٹیز، اور وہ زبردست ایک اورا بڑا تھا. اینڈ دین علم اسٹارٹ فرام دیئر. اب یہ چیز نہیں ہے. اس وقت کا آپ یہ دیکھیں کہ جو مدرسہ میں بیٹھا ہوا بچہ ہے، ایز اف ہی ہیز بین ڈپرائیوڈ فرام دا ورلڈ نالج، اور جو دوسرا یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا بچہ ہے اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ویسے ہی مادر پدر جو ہیں وہ یہ آزاد ہو چکے ہوئے ہیں. یعنی یہ ایک بہت بڑا گیپ شخصیت اور علم کا جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت آیا ہوا ہے ہماری جنریشن جس کو فیس کر رہی ہے. اور آپ پھر وہ جو پرسنالٹی، جیسے میں نے کہا کہ اچھا آپ کو ابھی بھی آپ کبھی ان اولیاء کرام کے بارے میں سنتے ہیں تو یو کین کلیئرلی امیجن کہ اچھا ہاؤ دے وڈ لک لائک، وہ کس طرح کی چیزیں ہوں گی، ان کی شخصیت کیسی ہوگی، بولتے کیسے، آپ کو وہ امیجن. بٹ وی ڈونٹ فائنڈ سچ پیپل ناؤ. جس کی میں یہ سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہماری ڈسکریپنسی جو ہے وہ شخصیت کے ساتھ ساتھ علم کی الائنمنٹ میں بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہے. اس پہ آپ کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں یہ بات وہی ہے، پرائرٹی ایشو. جب پرائرٹی دین نہیں رہا ڈیو ٹو اینی ریزن، تو لوگ یہ ایک بڑی کامن سی بات ہے کہ لوگ اپنا جو بالکل آخری بچہ ہوتا ہے نا اس کو یا تو مدرسے میں بھیج دیں گے، یا قرآن حفظ کرنے یا کے لیے قرآن ڈال حفظ دیں گے، کرنے کے لیے بھیج دیں گے. پھر ہمارے جو مولانا کرام ہیں جو مساجد میں، آپ ان کی دیکھیں سیلری کیا ہوتی. تو پرائرٹی جب دین نہیں رہا، سلولی کسی بھی وجہ سے، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، تو ہر وہ چیز دین کو اس طرح سے رکھ لیا گیا جیسے ابھی ہم نے کہا کہ مشکل وقت کے لیے دین کو رکھ لیا گیا، رائٹ؟ اور بخشش کا ذریعہ بنانے کے لیے دین کو رکھ لیا گیا. اور ایک تو یہ وجہ ہوئی، اور جو دنیا میں سروائیول ہے وہ کیونکہ زیادہ مشکل ہوتی گئی، ایڈوانسمنٹ آتی گئی، سرمایہ دارانہ نظام آ گیا جس کے اندر ہر چیز کمرشلائز ہو گئی،
ہر چیز کمرشلائز ہو گئی. تو اس سے یہ ہوا کہ پہلا تو نقصان ہوا اسپرچویلٹی کا. اب اسپرچویلٹی، اسلام جس اسپرچویلٹی کی بات کرتا ہے وہ جنگل میں نہیں جانے کی اجازت دیتا کہ آپ چھوڑ کر تو جنگلوں میں چلے جائیں. رہبانیت جسے کہتے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ آپ نے اسی دنیا میں رہ کر خدا کو ماننا ہے اور خدا کا نظام لے کر چلنا ہے. تو ایک تو یہ ہوا کہ وہ جو لوگ ادھر رہتے تھے وہ بیچارے ڈپرائیو ہونے لگے آہستہ آہستہ، اور سارا جو ڈپرائیوڈ طبقہ تھا وہ دین کی طرف جانے لگا. جیسے مدرسوں میں جو عام لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو بیچتے ہیں، یا جو امیر لوگ ہیں ان میں سے جو 6-7 بچے ہیں تو وہ بالکل کسی چھوٹے بچے کو ادھر بھیجنے لگے. تو اب اس سے کیا ہوا کہ جو لوگ دنیا میں کی محنت کر رہے تھے وہ تو ظاہر ہے پاورفل ہو گئے. ماڈرن کوئی بھی سیکٹر آپ دیکھ لیں، کسی بھی انڈسٹری کو آپ دیکھ لیں، جب اس انڈسٹری میں امیر لوگ آتے ہیں، کھاتے پیتے اور پڑھے لکھے گھرانوں کے لوگ آتے ہیں، تو اس انڈسٹری میں بوم آتا ہے، ریولوشن آتا ہے. تو دین کی طرف بہت کم لوگ آپ کو امیر طبقوں کی طرف سے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اس علم عصر حاضر کی طرف لگ گئے. اور جو لوگ تھے جو دین کی طرف لگے تو ان کے پاس صرف دین کا علم تھا. اب ان کے پاس علم عصر حاضر نہیں ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے. مثلاً وہ جو پرابلم کا سلوشن دیتے ہیں وہ دنیا والوں کے نظام میں فٹ نہیں آتا. کیوں؟ ان کے پاس آج کا نالج نہیں ہے. مثلاً وہ آپ کو یہ بات تو کہہ دیں گے کہ یار یہ سود حرام ہے. اب اس کو آج کی دنیا میں کیسے ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ ہم کون سا ایسا نظام لے کر آئیں کہ جس کو دنیا بھی مانے، رائٹ؟ مثلا اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں لیکن ٹریڈ ہم امریکہ سے کر رہے ہیں، امریکہ ہمارے اس سسٹم کو فالو نہیں کرتا، تو ہم اس کا الٹرنیٹ سسٹم کیا رکھیں گے؟ تو یہ نالج ان کے پاس ایٹ لارج نہیں ہے.